امام نے کہا عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، عید القدیر، عید الفطر اور روز جمعہ، یہ 4 ایام، یہ 4 ایام کے دن یہ دلہن کی طرح بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور ان یوم الغدیر، اور یوم غدیر کا جو مقام ہوگا وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور روز جمعہ میں ایسے ہوگا جیسے کل کواکب فی القمر، جیسے قمر کواکب میں ہوتا ہے، یعنی جیسے چاند ستاروں میں ہوتا ہے. اور امام رضا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، یوم غدیر کے دن اللہ نے اللہ نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی تھی اور اس کو اللہ نے اطمینان دیا تھا. اور یہی دین ہے یہی دن ہے جس میں اللہ نے دین کو مکمل کیا تھا، اپنے رسول کے ذریعے سے علی کو مولا بنایا تھا. اور آج کا دن ہے جس دن اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا ہے جبرائیل کے ایک تخت لگاؤ اور سارے فرشتوں کو حاضر کرو اور علی کے محبین پر رحمت بھیجو اور علی کے دشمن پر لعنت کرو. اور آج کا دن ہے اور 2 دن دوسرے کہ آج اور 2 دن بعد والے، یعنی یہ جو 3 دن ہے غدیر کے، آج محبین علی کا کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا اور آج رفع قلم ہو جاتا ہے، یعنی قلم اٹھا دیا جاتا ہے. اور آج کے دن فرشتے اہل بیت کے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور آج غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن شیطان کا ناک اللہ نے رگڑا تھا. اور آج وہ دن ہے جس دن کفار مایوس ہوئے تھے. آج کا دن وہ ہے جس دن خود رسول اللہ نے روزہ رکھا تھا. اور اگر کوئی بندہ اس دن روزہ رکھے، یعنی صبح کو 18 غدیر کو، اس نے فعام کہتے ہیں 1 لاکھ بندوں کو روزہ رکھوانا، ان کو آزاد کرانا. امام نے فرمایا 10 فعام اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس نے 10 لاکھ بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں آزاد کر دیا. اور یہ غدیر خم کا ایسا دن ہے کہ آج کے دن اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت انسانوں پر نازل کی. جس انسان نے قبول کی اللہ نے اسے حلالی بنا دیا، جس نے انکار کیا اللہ نے اسے حرامی بنا دیا. جس پانی نے علی کی ولایت قبول کی وہ میٹھا بن گیا، جس نے قبول نہ کی وہ کڑوا بن گیا. جس پھل پر اللہ نے ولایت کو پیش کیا، جس پھل نے قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے قبول نہ کیا وہ تلخ ہو گیا، کڑوا ہو گیا. اور آج کے دن اللہ نے علی کی ولایت عرش پر، آسمانوں کے طبقوں پر، زمین پر نازل کی. اللہ نے 7ویں عرش، 7ویں آسمان پر یہ ولایت نازل کی. 7ویں آسمان نے سب سے پہلے اسے قبول کیا، اللہ نے اسے عرش سے مزین کیا. 4تھے آسمان نے سب سے پہلے سبقت کی، اللہ نے اسے بیت المعمور سے مزین کیا. زمینوں میں سے سب سے پہلے مکے کی زمین نے اس کو سبقت کی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اسے کعبہ بنایا. اور کعبہ تھا بیت اللہ، اللہ کا گھر. ادھر کا آدم کا پتلا 40 دن تک پڑا رہا، فرشتے سجدے نہیں کر رہے تھے جب تک ولایت کی روح اس میں نہ گئی، فرشتوں نے سجدہ نہ کیا. اسی طرح کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا، اللہ کا بیت تو تھا، اللہ کا گھر تھا، ہر نبی اسے بناتا، زیر تعمیر نو کرتا آ رہا تھا. مکے کی زمین پر اللہ کا بیت تھا، گھر تھا، لیکن کوئی بھی اسے قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس میں روح نہیں تھی، ظاہر تھا جسم کا، دیواریں تھی. لیکن جیسے ہی ولایت علی ابن ابی طالب، روح امامت اس میں آئی 13 رجب کو، اللہ نے حکم دیا اب اس کو کعبہ مانو، اب اس کو قبلہ مانو. اب جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، جب اللہ کا گھر حضرت ابو الفضل عباس کا کعبے کی چھت پر خطبے کے جملے ہیں کہ لوگوں جو یہ کعبہ ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، اس خدا کی حمد ہو جس نے اس حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اس بیت اللہ کو، اس گھر کو شرف بخشا. جو کل تک ایک بیت تھا فَأَصْفَصَارَ قِبْلَةً، جو آج قبلہ بن گیا. تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں یہاں سے لے کے پورے کانپور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جب اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ علی کے بغیر قبلہ نہیں بن سکتا تو منکر علی ملا قبلہ کیسے بن سکتا؟ نعرہ حیدری.